کراچی کی شازیہ متین پاکستان کی پہلی خاتون فروٹ ایکسپورٹر ہونے کا اعزاز اپنے نام کر چکی ہیں۔ اعلیٰ ترین بزنس فورمز کی رکنیت رکھنے والی شازیہ مردوں کے لیے مخصوص سمجھی جانے والی اس فیلڈ میں اپنا لوہا بخوبی منوا چکی ہیں۔ بزنس میں کوئی جینڈر نہیں ہوتا، بزنس ہوتا ہے، تو وہ جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو ایک ہی جیسی مشکلات اور ایک ہی چیزوں کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید تابش کفیلی۔ آج ہم ایک ایسی خاتون کے ساتھ موجود ہیں جو کہ پاکستان کی واحد ایکسپورٹر ہیں۔ ہمارے ساتھ واحد ایکسپورٹر خاتون ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں شازیہ متین۔ شازیہ صاحبہ، سب سے پہلے تو بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کے لیے۔ آپ اس فیلڈ میں جو کہ میل ڈومینیٹ فیلڈ ہے، اس کے اندر واحد خاتون ہیں، کتنی مشکل ہوئی اور کب سے کام کر رہی ہیں آپ؟ ایکچولی میں اس کو کر رہی ہوں 2016 سے۔ یہ ہمارا فیملی بزنس تھا۔ آفٹر کمپلیٹنگ مائی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی پھر میں نے جو ہے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں آڈٹ کی طرف جانے کے بجائے بزنس کرنا چاہوں گی، تو بس اس دن سے یہ جرنی میری شروع ہوئی۔ مشکلات بہت زیادہ دیکھیں، ایک میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی بھی ہے، اور یہ جس انڈسٹری سے میں تعلق ہوں وہ تو 99.9%، کیونکہ میں نے 1% اس لیے نکال دیا کہ اب میں اس میں شامل ہوں، تو وہ اس قسم کی انڈسٹری ہے بالکل۔ یہاں پہ نہ آپ کو پورٹ پہ کوئی خاتون ملتی ہیں، نہ کلیئرنگ ایجنٹ ہوتے ہیں، نہ فریٹ ایجنٹ ہوتے ہیں، اور فروٹ مارکیٹ میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو کافی مشکلات تھیں لوگوں کے لیے۔ کسی خاتون کو اتنی بڑی اسٹیٹس یا اتنی بڑی جگہ پہ دیکھنا ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھا۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی خاتون مینجمنٹ میں تو ہو سکتی ہیں لیکن وہ کسی چیز کو اون اور رن نہیں کر سکتی۔ یہ ہمارے یہاں ایک پرسیپشن بن گیا ہے جو کہ غلط ہے۔ آپ جب یہاں پہ اس فیلڈ میں آئیں، اس سے پہلے تجربہ تھا اس فیلڈ کی، کچھ معلومات تھی یا بالکل بلینک تھی؟ نہیں، دیکھیں ایکچولی یہ میرے فادر بزنس کر رہے تھے۔ میں نے ان کو ساری زندگی بس اس بزنس کو سنتے گزارا ہے، کیونکہ لازمی سی بات ہے اگر کوئی بزنس آپ کا فیملی بزنس ہو تو آپ کے گھر میں ان کے فونز، ان کا آنا جانا، ان کے پاس ہمارے لیے ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ سنڈے کو ٹائم نہیں ہوتا تھا تو ہمیں ہمیشہ شکایت رہتی تھی کہ ان کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آج میرے گھر والے مجھ سے وہی سیم شکایتیں کرتے ہیں، تو آج میں بیٹر انڈرسٹینڈ کر پاتی ہوں۔ سب سے بڑی بات ہے، مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ اگر خاتون بزنسز کریں نا تو وہ مینس کو اچھی طرح سمجھ سکتی ہیں اور ان کی مشکلات کو بھی سمجھ سکتی ہیں، تو وہ سیم بالکل۔ دیکھیں، بزنس میں کوئی جینڈر نہیں ہوتا، بزنس ہوتا ہے، تو وہ جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو ایک ہی جیسی مشکلات اور ایک ہی چیزوں کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ یہاں پہ اس فیلڈ میں آئی تو گھر والوں کا کیا ریئیکشن تھا؟ آپ نے بولا والد سے کہ آپ اس بزنس میں آنا چاہتی ہیں، ٹیک اوور کرنا چاہتی ہیں، تو والد نے کیا بولا آپ کے، یا فیملی میں والدہ نے کیا بولا؟ دیکھیں، میرے فادر تو تھوڑا ان کی ریزرویشن تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ میرے فادر ذرا لبرل قسم کے آدمی ہیں، تو وہ ہمیشہ جو ہے نا، انہوں نے ہمیں ساری زندگی ہر چیز کرنے کی آزادی دی۔ مطلب آپ جو ایجوکیشن چاہتے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں آپ وہ کریں۔ وہ ہمیں یہ ضرور کہتے تھے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، لیکن ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے۔ کسی قسم کی جو ہے انہوں نے ہم پر کبھی بھی کوئی فورس کوئی چیز نہیں کی۔ تو جب میں نے ان کو کہا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ریزرویشن جو ان کی تھی، میل اورینٹڈ بزنس ہے، بہت مشکل ہے، تم کوئی اور بزنس کر لو۔ لیکن جب میں نے ان سے کہا کہ نہیں، میں یہی کرنا چاہتا ہوں، تو پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ جو ہے ایکچولی میں وہ خود بھی دل سے چاہتے تھے کہ میں یہی بزنس کروں۔ جو بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نارملی ہمارے یہاں جو خواتین ہیں، یا تو ریسٹورینٹ چلا رہی ہیں، یا بیوٹی پارلر ہے، یا بوتیک، مطلب اس طریقے کے کام وہ کر رہی ہیں، اس طرف اور ہارڈ کور بزنس جسے کہا جائے، اس میں تو بالکل بھی وہ نہیں، جس طرف آپ ایکسپورٹ کنندگان میں بالکل بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے یہ فیصلہ گھر والوں کو دیکھ کے ہی لیا، کیونکہ آپ سی اے کرنے کے بعد آپ کوئی بہتر جاب کر سکتی تھی کسی فارم کے اندر اور اچھے پیسے کما سکتی تھی، یہاں بزنس میں کیوں آئیں؟ دیکھیں، پیسے کمانے کے لیے میں نے کبھی کام نہیں کیا۔ ماشاء اللہ سے میرے فادر مجھے اتنا دیا ہے کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، ابھی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ مزید بزنس کو ایکسپینڈ کر رہی ہیں تو منی کا، میں نے کہا منی کبھی بھی میرے لیے پرابلم نہیں رہی۔ مجھے اس بزنس سے نا سینس آف اچیومنٹ ملتی ہے اور مجھے انر سیٹسفیکشن کی ضرورت تھی۔ دیکھیں، جب آپ کے پاس پیسے موجود ہوں نا تو آپ پیسے کمانے کے بارے میں نہیں سوچتے۔ تو مجھے ہمیشہ سے پتہ تھا، ویری فرسٹ ڈے میں جب سے پیدا ہوئی ہوں، کہ مجھے کوئی بزنس ہی کرنا ہے، کیونکہ میں نے اپنے فادر کو ہمیشہ بزنس مین دیکھا اور میں نے اس کو ایڈمائر کیا، تو وہ تو ڈیسائیڈڈ تھا۔ میری موم کا ہمیشہ سے یہ تھا کہ ایجوکیشن بہت اچھی ہونی چاہیے، کرنا چاہے آپ نے کچھ بھی ہے لیکن آپ ہائیلی کوالیفائڈ ہونی چاہیے، وہ آپ کی مرضی ہے۔
تو وہ اس بیس پہ پھر میں نے جو ہے پہلے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا. اور جب سب نے مجھ سے کہا کہ یہ بہت مشکل ہے تو مجھے ایک چیلنج لگنے لگا. تو پھر مجھے تھوڑی ضد سی ہونے لگی لٹرلی, کہ مجھے لگا کہ نہیں, مجھے اب یہی کرنا ہے. والد کی بات آپ نے کی, والد کا سپورٹ کیا. آپ بتا رہی ہیں تھوڑی دیر پہلے کہ پہلے سیزن میں ہی لاکھوں روپے نقصان ہو گیا, مارکیٹ میں پیسے پھنس گئے, واپس نہیں آ گئے. اس پر آپ کے والد کا ریئیکشن, فیملی کا ریئیکشن کیسا رہا؟ دیکھیں, جب پہلی بار آپ نقصان کرتے ہیں نا زندگی میں تو آپ کو نیند نہیں آتی ہے, ٹھیک ہے. تو مجھے بھی نیند آنا بند ہو گئی تھی. تو میرے فادر نے مجھے ایک دن بلایا, انہوں نے مجھ سے پوچھا, ان کو پتا تھا, انہوں نے مجھ سے پوچھا, انہوں نے اس سے پہلے مجھ سے پوچھا نہیں تھا, کیا بات ہے, تم کچھ وری لگ رہی ہو, کیا مسئلہ ہے. تو میں نے کہا ان سے کہ یہ ایسے ایسے ہو گیا ہے اور میں نے اچھے خاصے پیسے جو ہیں وہ ڈبو دیے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں اس بارے میں بڑی پریشان ہوں. ان کا نہیں, بزنس کا اصول ہوتا ہے پروفٹ اینڈ لاس بزنس کا حصہ ہے, تم اس کو بھول جاؤ اور صبح اٹھو کہ تم نے کوئی نقصان کیا ہی نہیں. جب تک تم اس نقصان کو بھولو گی نہیں, تم آگے نہیں بڑھ سکتی. دیکھیں, یہ ان کی سب سے بڑی سپورٹ تھی اور میں اسی چیز کو اپنی سکسیس مانتی ہوں. اگر وہ اس دن مجھے یہ چیز نہ سمجھاتے اور مجھے اس ٹائم پہ سپورٹ نہیں کرتے, لیکن جب سب کچھ اچھا ہو تو پیرنٹس کی سپورٹ مل جاتی ہے, لیکن جب آپ کوئی غلطی کریں اور وہ فائنینشیل ٹرم میں اس کے باوجود آپ کے پیرنٹس آپ کو سپورٹ کریں تو پھر اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ نہیں, اب آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. ایک آپ کے کلائنٹ تھے, پاکستان سے باہر تھے, جب آپ شروع میں کام کرنا شروع کیا آپ نے تو انہوں نے آپ سے کام بند کر دیا, پھر 2 سال تک وہ پیچھے لگے رہے کہ شاید کام دوبارہ آنے, آپ نے انکار کر دیا. وہ کیا واقعہ تھا؟ دیکھیں, ایکچولی میں مردوں کا ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے اور وہ ایسی بات نہیں کہ سب ایک جیسے, ایسی بات نہیں ہے میری. اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں یہاں پہ سکسیزفل ہوں تو اس میں یہاں پہ میری انڈسٹری کا بڑا ہاتھ ہے, کیونکہ ان لوگوں کی بھی سپورٹ بہت ضروری تھی. پی ایف اے کی میں ایگزیکٹو ممبر ہوں, 2 سال پہلے بنی ہوں. انہوں نے مجھے خود بلوایا اور اپنے ایسوسیشن کا ممبر بنایا. میں کراچی چیمبر آف کامرس کے بھی 3 جو ان کی کمیٹیز ہیں اس کی ممبر ہوں. میں ایف پی سی سی آئی میں جو ہے وہ ملیشیا اور یو ایس اے بزنس کونسل کی ڈائریکٹر ہوں. تو یہ بات نہیں ہے, جب لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اور آپ کو فیئر چانسز دیتے ہیں. لیکن اس طرح کے لوگ بھی موجود ہیں جو جن کا بیہیویئر آپ کے تھرو ڈسکریجنگ ہوتا ہے. ناظرین کو ان دی اینڈ کوئی بہت ساری خواتین دیکھ رہی ہوں گی جو آپ کو ایک آئیڈیل سمجھیں گی خواتین کے لیے, ان کے لیے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں تو؟ دیکھیں, صرف اپنے آپ پر بلیو کریں اور اپنے کام پر فوکس کریں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ اپنے کام پر فوکس کریں. جب آپ اپنے کام پہ فوکس کریں گے تو سکسیس آپ بولے گی, جس کو کہتے ہیں نا, تو وہ جب بولے گی تو ساری دنیا آپ کو ایکسیپٹ کر لے گی اور آپ کو سپورٹ بھی کرے گی. تو کبھی بھی جو ہے باہر کی دنیا کی ہرڈل سے کبھی ڈسکریج نہ ہو. جو کرنا ہے اپنے آپ پر سیلف بلیو رکھیں اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی.